جس دن پاکستان میں یہ میں میجورٹی سیاستدانوں کے بارے میں کہہ رہا ہوں، سچ بولنا شروع کر دیا عوام سے. مطلب یہاں پائٹ پائپرز تو بہت سے ہیں. پائٹ پائپر ہوتا ہے نا، وہ جو بانسری بجا رہا ہوتا ہے اور وہ انسان جو ہے وہ اپنا شعور چھوڑ کے چوہوں کی طرح اس کے پیچھے 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 جا رہا ہوتا ہے. پاکستان میں یہی پوزیشن ہے. جس دن سیاستدان ایٹ لارج جہاں پہ سچ بولنا شروع کر دیں، اس دن واقعتاً یہ ملک جو اوپر چلا جائے گا. اور یہ سب پہ ہے، چاہے وہ نواز شریف صاحب ہوں اور ان کی پارٹی، زرداری صاحب ان کی پارٹی، اور وہ جنہوں نے صادق اور امین کا سرٹیفکیٹ لیا ہوا ہے. حالانکہ اس پہ بھی مجھے بڑا سخت آبجیکشن ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے علاوہ سپریم کورٹ آف پاکستان کی جرت کس طرح ہوئی کسی عام انسان کو یہ صادق اور امین کا لقب دینے کی. صادق اور امین کا مطلب وہ ہوتا ہے جس نے کبھی بھی جھوٹ نہ بولا ہو اور جس نے کبھی بھی امانت میں خیانت نہ کی ہو. تو یہ کس طرح کہہ سکتے ہیں آپ کسی بھی انسان کے بارے میں کہ یہ اس نے کبھی بھی جھوٹ نہیں بولا، جس طرح علیہ وسلم نے کبھی نہیں بولا اور اس نے کبھی امانت میں خیانت نہیں کی، صلی اللہ علیہ وسلم نے کی. تو پاکستان میں ہم نے ورشپر کلٹس پیدا کیے ہیں، پولیٹیکل پارٹیز کے اندر لیڈرز پیدا کیے ہیں جن کی جو وہ بول رہے ہو، سچ بول رہے ہو، جھوٹ بول رہے ہو، سفید کو کالا، کالے کو سفید کر رہے ہو، لوگ بلائنڈ فالوور. اس میں بڑے بڑے لوگ ہمارے پروگرامز میں آ کے ان کو ڈیفینڈ کرتے ہیں. ابھی آپ آج دیکھ لیجئے گا کس طرح ڈیفینس چل رہا ہوگا اور ایسے بلائنڈ ورشپ کی وجہ سے پائٹ پائپر کے پیچھے چل رہے ہیں. ابھی صدر مملکت کا میں ٹویٹ پڑھ رہا ہوں، وہ یہ فرما رہے ہیں نیب کے ترامیم کو لے کے، جس کو عمران خان صاحب نے بڑا، ابھی اس حکومت نے جو نیب کی ترامیم پاس کی ہیں اس کو بڑی کڑی تنقید کا نشانہ بنایا. انہوں نے یہ کہا پریزیڈنٹ صاحب نے کہ صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی نے قومی احتساب ترمیمی بل 2022 بغیر دستخط جب واپس بھجوایا. ساتھ ہی ٹویٹ کیا ہے کہ صدر مملکت نے خلیفہ ثانی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ایک واقعے کا حوالہ دیا جب ان سے پوچھا گیا کہ انہوں نے اپنی چادر کے لیے کوئی اضافی کپڑا کیسے حاصل کیا. مالی جرائم میں منی ٹریل فراہم کرنے کی ذمہ داری ملزمان پر عائد ہوتی ہے. اوبویسلی یہ نیب کی اس ترمیم کو نشانہ بنا رہے ہیں جس کے اندر یہ آ گیا ہے کہ جی اب نیب ثابت کرے گا منی ٹریل یا جرم کو. تو عمران صاحب نے کہا ہے کہ جی یہ بڑا ظلم اور زیادتی ہو گئی ہے، یہ جو آج کل کے یہ جو انہوں نے نیب قوانین میں ترمیم کر دی ہے اور یہ کر دیا اور وہ کر دیا ہے. اس میں میرے سامنے ترمیمی آرڈیننس جو ہے وہ پڑا ہوا ہے. لیکن حیران کن بات حیران کن بات ہے کہ عمران صاحب جس جو ہے وہ پکے طریقے سے اب اس حکومت پہ تنقید کر رہے ہیں اس کو لے کر نیب کے، یہ وہی آلموسٹ ترامیم ہے جو عمران صاحب نے خود بھی نیب آرڈیننس 2019 میں کی تھی. میں آپ کو بتا دیتا ہوں، یہ ذہن میں رکھیے گا کہ صدر صاحب نے کہا ہے کہ جی نیب یہ جو بار ثبوت ہے وہ ملزم کے اوپر عائد ہوتا ہے اور اس میں اتنے بڑے خلیفہ کی مثال دیکھے. تو عمران صاحب کی حکومت نے جو ترمیم کی تھی وہ وہی ہیں ملتی جلتی جو ان کی ترمیم ہے. انہوں نے کیا کہا تھا ترمیمی آرڈیننس میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں. نیب اختیارات کے ناجائز استعمال اور ممکنہ نقائص پر بھی عوامی عہدہ رکھنے والوں کے خلاف کارروائی نہیں کر سکے گا. یہ شہباز شریف، زرداری صاحب نہیں، یہ عمران خان کہہ رہے ہیں کہ نیب اختیارات کے ناجائز استعمال اور محکمانہ نقائص پر بھی عوامی عہدہ رکھنے والوں کے خلاف کارروائی نہیں کر سکے گا. نیب اب صرف سرکاری ملازم کے خلاف کارروائی کر سکے گا، لیکن اس کے لیے بھی کڑی شرط رکھ دی گئی ہے کہ نیب کو ثابت کرنا ہوگا، یہ عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں، نیب کو ثابت کرنا ہوگا کہ مالی فوائد حاصل کیے گئے اثاثوں میں اضافہ ہوا اور ملزم اس کی وضاحت نہ کر سکا. نیب کو یہ بھی ثابت کرنا ہوگا کہ ان کے مالی فوائد اور اثاثوں کا تعلق مخصوص منصوبوں کے ساتھ ہے. یہ جس پہ سب سے زیادہ تنقید صدر کی طرف سے ہو رہی ہے، عمران خان صاحب کی طرف سے ہو رہی ہے، یہ سارے کا سارا وہی ہے جو انہوں نے کیا تھا. آج عمران صاحب نے اس بارے میں سپریم کورٹ میں چیلنج کرنے کا فیصلہ کیا ہے نیب ترمیم کو. بڑی اچھی بات ہے. انہوں نے کیا کہا ذرا سن لیں. ہم نے فیصلہ کیا ہے اسی ہفتے سپریم کورٹ میں اس کو چیلنج کرنے کا. یہ جن لوگوں نے یہ بے شرمی سے یہ جو پاس کیے ہیں یہ نیب کی امینڈمنٹس، ان کو بے شرمی کی وجہ سے جیل میں ڈالنا چاہیے کہ اتنے کوئی بے شرم نہیں ہو سکتا. کوئی قانون نہیں بنا سکتا اس ملک میں جو پرسن سپیسیفک ہو. وہ نیب کو ثابت کرنا پڑے گا کہ یہ پیسہ جائز آیا یا ناجائز آیا. ان کو نہیں اب ثابت کرنا پڑے گا کہ یہ اربوں روپے فیک اکاؤنٹ چینی والے آئے کدھر سے. دوسرا جو ہے ایسٹس بیونڈ مینز، یہ جب سے پاکستان بنا یہ قانون ہے. وہ قانون کیا ہے کہ میں اگر پبلک آفس ہولڈر ہوں، میں بیوروکریٹ ہوں، میں پولیٹیشین ہوں، تو اگر میری آمدنی 100 روپے ہے اور میرے پاس 200 روپے کے اثاثے آ جاتے ہیں تو وہ مجھے بتانا پڑتا ہے کہ پیسے کدھر سے آئے، کدھر سے میرے اثاثے آئے. انہوں نے اب الٹا کر دی، انہوں نے ان کے اوپر اب بوجھ ڈال دیا کہ آپ نے بتانا ہے، نیب نے بتانا ہے کہ کدھر سے اثاثے آئے. کبھی اتنی بے دردی سے ملک کی چیزیں مہنگی نہیں کی گئی جو انہوں نے آ کے کی ہیں. جتنا بھی میں اپنی عوام کو تکڑا کروں، میں انشاءاللہ آپ کو ایک اور بھی کال دینے لگا ہوں اور ہم دکھائیں گے کہ پبلک آج کدھر کھڑی ہے. جن لوگوں نے ان لوگوں کو ہمارے اوپر مسلط کیا، تاریخ ان کو معاف نہیں کرے گی. یہ جتنی باتیں عمران خان صاحب نے بتائی ہیں یہ شہباز شریف نے نہیں، یہ ساری کی ساری نیب ترمیمی آرڈیننس میں عمران خان صاحب نے خود پاس کروائی تھیں
اور یہ عمران خان صاحب نے اپنے ہی خلاف جتنی گفتگو کی ہے، ویسے بہت ہینڈسم لگ رہے تھے آج بڑے عرصے بعد، وہ آج ویسٹرن ڈریس میں نے ان کو دیکھا، اور انہوں نے آئی تھنک پولو کی جیکٹ پہنی ہوئی تھی جو امریکن برانڈ ہے. یہ اچھی بات ہے. جب گاندھی نے تحریک چلائی تھی عمران خان صاحب کی طرح مغربی سامراج کے خلاف، تو اس نے پہلا کام یہ کیا تھا کہ اس نے ان کی جذباتی نہیں تھی بات، پریکٹیکل بات تھی. ان کو سٹینڈ سٹل پہ لانے کے لیے انگلینڈ اور ویسٹ کی اکانومی کو انہوں نے امپورٹڈ چیزوں کا، کہتے ہیں نا امپورٹڈ حکومت، تو انہوں نے گاندھی نے اور پورے ہندوستان کے جو ہندو تھے ان کے ساتھ انہوں نے جو ہے وہ کیا کہ ساری امپورٹڈ، اگر ہم دکھا سکیں امپورٹڈ، انہوں نے جو پروڈکٹس تھے ان کا بائیکاٹ کر دیا. اور گاندھی نے جو ہے کہا کہ جی لوکل، سوادیسی موومنٹ تھی وہ، اف آئی ایم ناٹ رانگ، انہوں نے کہا کہ لوکل برانڈ جو ہے اس کو ہم نے جو ہے نا وہ پروموٹ کرنا ہے، اور لوکل کپڑے کو پروموٹ کرنا ہے. وہ خود بھی آپ کو پتہ ہے وہ بڑے مختصراً ہندوستانی کپڑوں پہ آگے تھے مسٹر گاندھی جو تھے. حالانکہ مسٹر گاندھی بھی عمران خان صاحب کی طرح جو ہے وہ ویسٹرن اورینٹڈ تھے، جس طرح نہرو صاحب تھے اور جس طرح قائد اعظم محمد علی جناح تھے. تو یہ تمام چیزیں آپ کے سامنے ہیں ابھی. لیکن دوسری طرف اگر ہم دیکھیں، صرف یہ عمران خان صاحب پہ نہیں ہے کہ وہ ان کی سیاست کے اوپر جو یو ٹرن آتا ہے یا جو وہ گفتگو فرماتے ہیں، اپنے ہی خلاف بات کر رہے ہیں پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کے لیے اس حکومت کے خلاف. ابھی جو دوسری گورنمنٹ کا نمائندے جو بیٹھے ہوئے ہیں ریسپیکٹڈ، ان کی اب آپ سن لیجیے گا. اس آج سے 2.5 مہینے پہلے جب اس سے کوارٹر کم مہنگائی تھی تو وہ کہہ رہے تھے کہ جی مہنگائی مارچ ہونا چاہیے، 150 لیٹر کس طرح پیٹرول ڈلے گا. اور اس وقت عمران خان نے جتنی لاجیکل آرگومنٹس دیے کہ جناب وہ عالمی منڈی میں پیٹرول بڑھ رہا ہے تو ہمارا قصور کیا ہے، وہ انہوں نے پی ڈی ایم والوں نے رد کر دیا اس کو. کہا نہیں جی یہ تو آپ کا ہی قصور ہے. عمران خان نے کہا بھی عالمی سطح پہ جو ہے وہ اتنی مہنگائی ہو رہی ہے. آج شہباز شریف وہی بات کر رہا ہے جی ہم تو کچھ کر ہی نہیں سکتے، عالمی سطح پر اتنی مہنگائی ہو. تو عمران خان بھی بھائی پہلے یہی کہہ رہا تھا اس وقت، تو آپ نے اس کی حکومت گرانے کے لیے پورا ایک عوامی مارچ کا سٹنٹ اور مہنگائی مارچ کا سٹنٹ اور پھر ووٹ آف نو کانفیڈنس بھی اس بنیاد پر لے آیا. اور اتحادی وہ جو ایم کیو والے جی ہم سے برداشت نہیں ہو رہا کہ اتنی مہنگائی، اس لیے ہم نے حکومت چھوڑ دی ہے. مطلب کوئی بندہ کہ یار یہ انسان کے ساتھ آپ اپنے ووٹرز کے ساتھ فراڈ، پولیٹیکل فراڈ کرنے والی بات ہے. ان کو تو اب آپ کیوں نہیں چھوڑ رہے حکومت؟ اب تو جتنی مہنگائی ہوگی اس کا تو الوان الفیظ کو تو کوئی مقام ہی نہیں نہ ہے. مطلب یہ شہباز سپیڈ آئی تھی ملک کی اکانومی کو اوپر لے جانے کے لیے، اس کو بالکل نیچے لے کے جا رہی ہے. لیکن ابھی ہمارے ساتھ زبیر صاحب ہوں گے، وہاں سے فرق حبیب صاحب ہوں گے. فرق حبیب صاحب جو ہے آپ دیکھیے گا عمران خان صاحب کو لے آئیں گے ان سب کو. فرق حبیب صاحب پوری طرح عمران خان صاحب کی جو ابھی اپنی حکومت کے خلاف انہوں نے تنقید کی ہے، لیکن وہ کر پی ایم ایل این کے اوپر رہے ہیں، کام سارے انہوں نے دکھائے نیب کے اوپر، وہ اس کو ایسے ڈیفینڈ کریں گے کمال ہو جائے گا. اور زبیر صاحب جو ہے ابھی وہ آپ کو اکانومی کے ایسے جادوگرانہ فگرز دیں گے، نئی اکانومی کہیں گے نہیں یہ تو پچھلا کام تھا اور پچھلا وہ ہو گیا اور یہ عالمی منڈا، یہ سب کو ابھی آپ سن لیجیے گا. نذیر لغاری صاحب یہ سیاستدان جو ہیں یہ کبھی سچ بھی بولتے ہیں، اس کا تعلق ہر پارٹی سے، یا انہوں نے ڈیفینڈ کرنا ہے ہر صورت میں اپنے لیڈرز کی کنوکشنز کو؟ جی بالکل ٹھیک کہا آپ نے کامران. صورتحال یہ ہے کہ جب ایک دفعہ کہا گیا چیئرمین نیب سے کہ آپ فلاں پارٹی یا حکمران پارٹی کا احتساب نہیں کر رہے ہیں اور ان کے بارے میں کوئی پوچھ گچھ نہیں ہو رہی ہے، ان کو ریفرنس کیا گیا کہ فلاں کیس ہے، فلاں کیس ہے، بی آر ٹی کیس ہے، ہیلی کاپٹر کیس ہے، مالم جبہ کیس ہے، تو انہوں نے کہا اگر ہم نے وہ کھاتے کھول دیے تو حکومت گر جائے گی. گویا کہ نیب کی ذمہ داری تھی کہ وہ حکومت کو برقرار رکھتی، اور حکومت جو ہے وہ اس کو برقرار رکھنے کے لیے ضروری تھا کہ ان کے کیسز نہ کھولے جاتے اور ان کا احتساب نہ کیا جاتا. یہ حکومت بچانے کے لیے لازمی تھا، اور یہ چیئرمین نیب کی ذمہ داری تھی، یہ پارلیمنٹ کی ذمہ داری نہیں تھی کہ وہ حکومت کا ساتھ دیتی اور حکومت کو بچائے رکھتی. وہ ارکان اسمبلی کی ذمہ داری نہیں تھی کہ وہ اپنی حکومت کو بچاتے یا شفافیت کو رکھتے، یہ ساری ان کی ذمہ داری نہیں تھی. یہ چیئرمین نیب کی ذمہ داری تھی کہ وہ کیسز نہ کھولیں حکومت کے اور حکمرانوں کے، تاکہ ان کی حکومت بچی رہے. یہ بالکل سامنے کی بات ہے، یہ کچھ ڈھکا چھپا. لیکن لغاری صاحب ایک بات بتائیے کہ جس طرح کی بیڈ پرفارمنس پی ایم ایل این کی گورنمنٹ نے اس وقت دکھائی ہے، اس سے تو یہ لگتا ہے کہ ان کی نہ کوئی تیاری تھی، نہ ان کے پاس فی الحال کوئی اکنامک ویژن ہے اس ملک کو کرائسس سے نکالنے کا. تو پھر عمران خان کی یہ بات تو صحیح لگتی ہے نا کہ یہ لوگ تو صرف اپنے کیسز ختم کرانے، اپنے آپ کو نیب سے فارغ کرانے کے لیے، کرپشن کو اوپر اوورکم کرنے کے لیے آئے ہیں پاور میں. اچھا میں آپ سے اس بات پر ایگری کر لیتا ہوں، اس لیے کہ ان کی ڈیلیوری نہیں ہوئی. انہوں نے جو کچھ کہا تھا وہ پورا نہیں کیا، لوگوں کے مسائل حل نہیں ہوئے، مہنگائی کم نہیں ہوئی، غربت میں اضافہ ہوا ہے اور چیزوں کی قیمتیں بہت زیادہ بڑھ گئی ہیں. یہ بالکل ایسا ہوا ہے جیسا آپ کہہ رہے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ جو طریقہ کار اختیار کیا گیا ان کو اس پر اعتراض ہے. پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں 1947 سے لے کر آج تک پہلی بار ایک آئین کو
جو ہے وہ فنکشنری کیا گیا اور آئین کا طریقہ کار اختیار کیا گیا کہ آئین کے تحت اور آئین کے ایک آرٹیکل کے تحت تحریک عدم اعتماد لائی گئی اور تحریک عدم اعتماد کو کامیاب بھی کرایا گیا اور ارکان اسمبلی نے ووٹ دیے اور اس ووٹ کرنے سے پہلے جو ایکٹ ہوئے ہیں اس میں تو آئین کی ابروگیشن ہوئی، آئین کو سبورٹ کیا گیا، آئین کو ابائنس میں رکھا گیا، آپ کس کی بات کر رہے ہیں؟ توڑا گیا اور کہا گیا کہ یہ ختم کریں۔ آپ کون سی آئین شکنی کی بات کر رہے ہیں؟ جی کامران فرمائیں۔ سر آپ کون سی آئین شکنی کی بات کر رہے ہیں؟ میں اس آئین شکنی کی بات کر رہا ہوں جب میں عرض کر رہا ہوں جب فواد چودھری نے پڑھا ایک کاغذ اور کہا کہ آرٹیکل 5 کو پڑھتے ہوئے کہا کہ اس پر آرٹیکل 5 کا اطلاق ہوتا ہے اور اس کو ڈپٹی اسپیکر نے ایک کاغذ پڑھا، اس کاغذ کو جب پڑھ رہے تھے تو انہوں نے مان لیا اور کہا کہ میں اس کو لیکن لغاری صاحب عمران خان یہ بھی تو کہہ رہے ہیں نا کہ ان کے خلاف ایک بیرونی سازش ہوئی ہے، آپ اس کو کس طرح ڈس ریگارڈ کرتے ہیں؟ ہوا تھا جو بیرونی سازش کہتے ہیں عمران خان ہوئی ان کے خلاف، نہیں تو میں اس کو مان لیتا ہوں اگر بیرونی سازش ہو بھی، یہ پوری پارلیمنٹ کے خلاف الزام جاتا ہے، یہ پوری پارلیمنٹ اس کی ذمہ دار ہے۔ کیا پوری پارلیمنٹ جو ہے آپ کی وہ غیر ملکی سازش کا حصہ تھی؟ آپ کے پارلیمنٹ کے تمام ارکان اس کا حصہ تھے؟ تو جائیں نا، آپ ٹرائل کریں، آرٹیکل 6 کے تحت جائیں، کہیں کہ جی ہم کارروائی ہونی چاہیے۔ اور میں یہ کہتا ہوں کہ اگر آئین کو سبورٹ کیا گیا ہے، آئین کو ابائنس میں رکھا گیا ہے، اگر آئین کو جو ہے ایبروگیٹ کیا گیا ہے تو کارروائی ہونی چاہیے، اب بھی ہونی چاہیے۔ آپ تو یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ عمران خان کے اوپر غداری کا کیس چلنا چاہیے، خدا نہ خواستہ میرے منہ میں خاک لغاری صاحب۔ ایبسلوٹلی اچھا چلیں اس کا جواب تو دیں گے فاروق صاحب۔ میں ثبوت لیں، ان کے خلاف ہونا چاہیے۔ سر زبیر صاحب آپ کے لیے سوال چھوڑے جا رہا ہوں میرے بھائی، یہ تو ایک عام بندے کو پتا ہے جو کونسلر لیول کا ایم پی ہے کہ جتنی بری پرفارمنس ہم بھی کہتے تھے ان کی جاری تھی اور آپ ہم سے ڈبل کہتے تھے جاری تھی، تو اس وقت صرف اس وجہ سے آپ نہیں آئے اس وقت پاور کے اندر کہ جی آپ نے جو ہے وہ اس معیشت کو سنبھالنا تھا، آپ کو پتا تھا کہ یہ 1-1.5 سال کا تو کام ہی نہیں ہے، یہ تو بڑا لمبا کام ہے، اگر ٹھیک بھی کرنا پڑا تو آپ ہمیں آج سچ بتائیں گے کہ آپ کیوں آئے پاور میں اس موقع پہ جو پولیٹیکلی کسی پارٹی کو سوٹ نہیں کرتا ہے کہ حکومت گر رہی ہے، لوگوں کے تانے سن رہی ہے، اس کے ٹکٹ نہیں مل رہے، وہ ان پاپولر ہو چکی ہے پنجاب میں اور ادھر ادھر، اور آپ آ کے آپ نے ساری ان پاپولرٹی عمران خان کے اپنے اوپر لے لی، اس کی کچھ سچ بتائیں گے آج ہمیں؟ اور فاروق حبیب صاحب بھی سچ بتائیں گے سازش والی بات پہ، انہوں نے کہا آپ پہ غداری کا ہونا چاہیے، نذیر لغاری صاحب نے کہا آئین شکنی آپ لوگوں نے کی ہے،